تو آپ کے خیال میں یہ کتنی بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں، جو خطے میں بھارت کی جو کوشش تھی کہ وہ اپنے آپ کو چودھری بنا کے رکھے اور امریکہ کو ثابت کرے کہ میں بہت بڑا طاقتور ملک ہوں اس خطے کے اندر، تو وہ تو جو 3 دن سے وہ جارحیت کرتا رہا، ہمارے لوگوں کو مارتا رہا اور بڑا ٹائم دیا پاکستان نے بڑی پرامن رہنے کی، اور پوری دنیا کو یہ ثابت کیا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں۔ لیکن جب مجبور ہوا تو آج پاکستان نے جو ریٹالیٹ کیا اور جس انداز سے جواب دیا، میرے خیال سے دنیا کو کم از کم توجہ دلا دی۔ اور صبح میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر خارجہ جو امریکہ کے ہیں انہوں نے فوراً پرائم منسٹر سے بات کی اور جنگ بندی کی پیشکش ہوئی۔ تو یہی ایک ہوتا ہے، آپ کا جو ڈیفنس آپ کا مضبوط ہو تو ریجن کے اندر پھر آپ عزت سے رہ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو ہماری فوج نے اسپیشلی جو میں ایئر فورس کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس انداز سے انہوں نے ایک پروفیشنل انداز میں پہلے بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی اور آج بھی ناکو چنے چبا دیے انڈیا کو، اور جو 3 دن میں وہ جو لوگوں کو مارتے رہے سویلین کو، ہمارے جو فضائیہ ہے یا ہماری جو فوج ہے انہوں نے جو ٹارگٹ کیا وہ ملٹری انسٹالیشن کو کیا، اور ایسے ہٹ کے کہ ساری زندگی وہ یاد رکھیں گے، زخموں کو یاد رکھیں گے۔ اس وقت انڈیا کی ٹی وی چینلز کا اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو پروپیگنڈا ان کے جو عادت ہے وہ پروپیگنڈا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو زیادہ اگر لڑائی جنگ جاری رہتی تو یہ خطے کے لیے بھی نقصان دہ تھا، لیکن یہ جنگ پھر یہاں تک رکنے کی نہیں تھی، یہ تو پھر پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آنی تھی۔ تو میرے خیال سے جو بھی ہوا اچھا ہوا، پاکستان تو پہلے سے امن کا خواہاں رہا ہے، لیکن جو بھارت چاہتا تو شوکت صاحب آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں یہ خطے کے لیے بھی ظاہر ہے یہ درست بات نہیں تھی۔ اب آپ کو لگتا ہے کیونکہ بہت پہلے بھی بہت سارے ایسے معاہدے ہوئے، انڈیا نے یہ ثابت کیا کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا بھارت پر، جس طرح کی جارحیت سیز فائر کا مظاہرہ وہ پہلے کرتا رہا، اور ابھی بھی دیکھیں اس نے یہی کیا کہ بغیر کسی ثبوت کے اس نے پاکستان کا نام لے دیا اور اب وہ سیز فائر پر آیا، اور ابھی بھی جس طرح آپ بھارتی میڈیا کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ابھی بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی احسان کر دیا سیز فائر کر کے۔ تو آپ کے خیال میں کیا بھارت پر اعتبار کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ ایسی جارحیت نہیں کرے گا؟ اور ساتھ ہی دوسرا سوال بھی کہ اب کن شرائط پر سیز فائر کی طرف، کیونکہ ایک نیوٹرل وینیو پر ظاہر ہے بات چیت کے لیے معاملات آگے بڑھیں گے، تو کیا شرائط پاکستان کی طرف سے ہونی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان جتنے معاہدے ہیں تقریباً 40 کے قریب معاہدے ہیں پاکستان انڈیا کے بیچ میں، جس میں شملہ ہے، سنتاس ہے، بہت سارے اور بھی ہیں، کلچر ٹورزم اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ بہت سارے ان کے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارا جو 1971-72 میں جو معاہدہ ہوا تھا شملہ معاہدہ، اس پہ اگر پاکستان برقرار نہیں رہتا تو وہ انڈیا کو بڑی تکلیف ہوگی اس پہ۔ تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ جی ہم سارے معاہدے کو توڑ کے کیونکہ ہم انٹرنیشنل اس میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن جو انڈیا نے سنتاس معاہدے کے ساتھ جو کچھ کیا اب اس کو واپس آنا پڑے گا اس پہ۔ میرے خیال سے کوئی ڈیٹ مقرر کی ہے 12 مئی یا کیا اس طرح اس پہ یہ بات چیت ہوگی ان کی اور ان ساری چیزوں پہ ہوگا، تو میرے خیال سے ہمیں ایگریسو رہنا پڑے گا اس دفعہ، سفارتی طور پہ بھی اور ہر لحاظ سے، کیونکہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمارا ڈیفنس کافی مضبوط ہے۔ اگر آج ہم جواب نہ دیتے تو شاید امریکہ کو بھی ضرورت نہ پڑتی، وہ بیچ میں آتا، اور وہ بھی یہی آپ نے دیکھا کہ جو ٹرمپ صاحب تھے وہ بھی یہی کہتے رہے کہ پہلے ان کو اپنی طاقت آزمائی کرنے دیں، لیکن آج جب دیکھا کہ 1 گھنٹے کے اندر جو پاکستان نے کیا اور 10 کے قریب جو ان کی اہم تنصیبات تھے ان کو نشانہ بنایا، تو تب جا کے ان کو ہوش بھی آیا اور دنیا کو بھی پتہ چلا کہ نہیں پاکستان ایسا نہیں ہے کہ IMF کا انتظار کر رہا ہے کہ جی ہمیں پیسے دو تاکہ ہم چلیں۔ تو یہ ایک اچھی بات تھی میرے خیال سے، جو ملک کے مفاد میں ہو اس پہ ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ایک ہی موقف ہونا چاہیے، اور اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اب ہمارے پاس مزید ٹائم ایسا ہے کہ ہم سفارتی طور پہ اپنے آپ کو کمزوری دکھائیں۔ بالکل شوکت صاحب، میں یہی آپ سے سوال کر رہی تھی، سفارتی طور پر آپ کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں؟ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس یونٹی کا اظہار ابھی کیا گیا پولیٹیکلی طور پر انٹرنلی پاکستان کے اندر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب آگے چل کر بھی اسی یونٹی کا اظہار ہونا چاہیے؟ یہ پاکستان کے لیے، ملک و قوم کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، اور سفارتی طور پر آپ کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سفارتی طور پہ تو ایک تو یہ ہوا نا کہ جو جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں اور ان کی نظریں تھیں کہ جی پاکستان جیتتا ہے کہ انڈیا جیتتا ہے،
لیکن وہ یہ ثابت کر گیا کہ اتنا بڑا ملک ہے انڈیا، 1.5 ارب کی آبادی ہے، یہ جو اتنی بڑی فوج رکھی ہے، اتنا بڑا، لیکن جو صلاحیت پاکستان کے ساتھ ہے، دفاعی صلاحیت، وہ کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ تو الحمدللہ، یہ تو ہمارے ایک بہت بڑی کامیابی ہماری یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنا دفاع خود بھی کر سکتے ہیں، اور جو دشمن ہے پھر وہ ہمارے آگے ایسے نہیں ٹک سکتا جس طرح وہ جو دوسرے ممالک اکثر ہوتے ہیں، جو چھوٹے ممالک کو دبا دیا جاتا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا دفاع اتنا کمزور ہے کہ بڑی آسانی سے کوئی اس کو، تو میرے خیال سے ٹرمپ نے بروقت وہ کیا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں انڈیا کا بھی بہت بڑی کوششیں ہوں کہ جی ہم تو امن چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک طرف امن کی بات کر رہے تھے، جی، لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے تھے کہ مختلف اوقات کے اندر انہوں نے مختلف بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، مذاکرات کی بھی بات چیت کی ہے، لیکن بھارت کی طرف سے اس پیشکش کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے وقت کے لیے شوکت یوسف زئی صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، ظاہر ہے یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پر جب امریکہ نے ثالثی کی بات کا کردار ادا کیا ہے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان، کیونکہ اب پاکستان کو واضح طور پر برتری حاصل ہے، انڈیا یہ سمجھ رہا تھا، بھارت یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان شاید ایک کمزور ملک ہے، میں جس طرح سے چاہوں گا ان کو ڈیل کر لوں گا، ایک جھوٹا الزام لگاؤں گا اور اس کے بعد میں ایک جنگ کا آغاز کروں گا۔ تو ہم نے بھی پھر بتا دیا، پاکستانی فورسز نے بتا دیا، پاکستانی قوم نے بتا دیا کہ اب اس طرح سے جنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کو اب پتہ چلا کہ کس طرح سے پاکستان نے آپ کو ملیا میٹ کر کے رکھا، اور اب دیکھتے ہیں کہ بھارت کس طرح سے اب سیز فائر کے بعد معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، کہ پاکستان کو بھارت پر بھروسہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ماضی دیکھا جائے تو بھارت کی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں بھارت نے خود اپنے معاہدوں کی سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ پینل موجود ہے، عامر الیاس رانا صاحب، ایاز خان صاحب، نوید حسین صاحب، خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسے دیگر ایکسپرٹس جوائن کریں گے ان کا بھی تعارف کروائیں گے۔ ایاز صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ ایاز صاحب، سب سے پہلے بنیادی سوال، ظاہر ہے یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، جب اس وقت جب پاکستان نے اپنی برتری کو واضح طور پر ثابت کیا اور انڈیا کو منہ کی کھانا پڑی، اب آگے کیا ہوگا؟ کیا بین الاقوامی سطح پر جس طرح امریکہ نے انٹروین کیا، آگے معاملات ظاہر نیوٹرل وینیو پر جو مسائل کے حل کے لیے بات چیت ہونی ہے، تو کس لیول پر پاکستان بھارت کی طرف بات کر سکتا ہے اور بھروسہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے میدان کی جنگ تو جیت لی، اس میں تو فاتح ہو گئے، اب آپ کی جنگ ہونی ہے سفارتی، جو مذاکرات کی ٹیبل پہ ہونی ہے، اور سیز فائر اور باقی سارا مستقبل اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ جو سنتاس معاہدہ ہو یا اور چیزیں ہوں، وہ سب انٹر ریلیٹڈ ہیں اب ان مذاکرات کے نتیجے میں، کیونکہ اس وقت تو یقیناً انڈیا اتنا انڈر پریشر ہو گیا تھا۔ آپ امریکہ کا